سفر کے لیے فرمایا تھا یا عام زندگی کے لیے؟ عام زندگی کے لیے یہ تو استطاعت پہ ہے، روزہ تو استطاعت پہ ہے، جسمانی استطاعت پہ بھی ہے. اور فرض کیجئے ہمارے بہت سارے لوگوں کو درد گردہ ہے تو دے ہیو اے میڈیکل ایڈوائس، اور بظاہر وہ ٹھیک بھی ہیں، عام حالات زندگی گزارتے ہیں، بٹ دے شوڈ ناٹ بی ایڈوائز ٹو کیپ فاسٹ. ویسے بھی اگر کسی موسم میں بہت حدت پڑ جائے تو لوکل تصرفات فقہ کے کہتے، جیسے جمعے کا دن تھا تو بادل تھے، کیچڑ تھا مدینہ میں، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے مسجد سے ہی اعلان کروایا کہ لوگوں آج جمعے کے لیے مسجد نبوی میں نہ آنا، اپنے اپنے گھر نماز پڑھ لو، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس مسجد کا کیا حشر ہوگا جو کیچڑ سمیت لوگ سارے آئیں گے اور میرے خیال نماز سے زیادہ وہ کپڑے جھاڑنے میں وقت گزاریں گے. اسی طرح ابھی پچھلے دنوں میرا خیال ہے آپ کی توجہ سے گزری ہوگی کہ الجزائر اور مراکش میں بڑی سخت گرمی پڑی، تو آئی اپریشیٹ دیٹ اسکالر آف ریلیجن جو ان کا امام تھا کہ اس نے اعلان کیا کہ اتنی سخت گرمی ہے کہ سروائیول مشکل ہے، تو اے مسلمانوں روزہ نہ رکھو. اس سے پیشتر بھی سخت حالات میں، جیسے مارکہ عین جالوت جنگ جاری تھی، ہونے والی تھی، تو امام ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا کہ اے لوگوں آج مشقت کا دن ہے، تلوار چلانے کا دن ہے، تو بھوکے تم ایسے نہ غش کھا جاؤ، تو آج روزہ نہ رکھو. اسی لیے ایکسیپشنل کنڈیشن میں ڈیسیشنز کین بی میڈ. مگر ایک اور بات پہ غور کیجیے، وہ ہے روزے کا فدیہ. ان کیا آسان سا اس میں ذکر ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم فدیہ تو طعام و مسکین، کہ ایک مسکین کا طعام تمہارا فدیہ ہے. اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، اگر آپ بھوکے نہیں مر سکتے ہو تو پھر کسی بھوکے کو کھانا کھلا. بڑا ہی خوبصورت صلہ ہے، اینڈ اٹس اے ویری ہینڈسم ٹریٹمنٹ. مگر ایک بات کا جو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ سخت ترین گرمیوں کے مہینے میں جب رمضان کے دن ہوں تو میں سڑکوں سے گزرتا ہوں تو کراچی سے لے کر پشاور تک سارے ہوٹل بند. یاد رکھیے کہ میں اپنے لیے نہیں کہتا، اس لیے کہ میں کو 8 برس سے مسلسل روزے رکھتا چلا ہوں. میری یادداشت میں کوئی روزہ ایسا نہیں جو نہیں ہے، روزہ ہی ہے. مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کراچی سے لے کر پشاور تک سارے ہوٹل بند ہیں، عنوان لگا ہوا ہے احترام رمضان. کیا یہ فضول سا احترام رمضان خدا کی اس آیت پہ بھاری ہے کہ جس میں اللہ نے کہا فمن کانا منکم مریضن وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ مسافر پہ اور مریض پہ، بچوں پر اور ان بیویوں پر جن کے ایام ہوں آپ روزہ نہیں لاگو کرتے. تو کیا عجیب بات ہے کہ منہ دکھاوے کی خاطر ایک دوسرے کی رسپیکٹیبلٹی قائم رکھنے کی ہے، اس سے مذہب کو کوئی تعلق نہیں. اور اگر کوئی مسافر جا رہا اور کوئی روزہ دار اسے پانی پلا دے تو میرا خیال یہ ہے کہ روزے دار کو زیادہ ثواب ہوگا نسبت نسکے کہ پانی پیتے ہوئے بے روز پہ وہ اینٹ نکال مارے. اور خواتین و حضرات، ایک حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور غور کیجئے کہ کیا آج کل کے مقدس عالم اس بات کی اجازت دیں گے جب ایک غزوہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو روزہ دار تھے اور وہ اصحاب بھی جو روزہ دار نہیں تھے. حضور نے تو ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم رسول کے ساتھ جا رہے ہیں، ہمیں تو بڑا پاک باز ہونا چاہیے، 6 مرتبہ وضو کرنا چاہیے، صائم الدہر ہونا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، ہمیں بھی روزہ. مگر ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے روزہ رکھا تھا اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے رخصت لی ہوئی. پھر جب وہ پڑاؤ کیا تو بے روز پہلے اترے، وہ تو فریش تھے، انہوں نے خیمے لگائے، بستر بچھائے، پانی چھڑکایا اور اس پہ مسندیں لگائیں اور آواز دی کہ ہمارے روزہ دار بھائیوں آؤ اور آرام کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو روزہ نہ رکھنے والے روزہ داروں پہ بازی لے گئے. یہ تو ہے دین. وما علیکم الدین فی الحرج، کہ ہم نے تو کوئی سختی نہیں رکھی ہوئی. مولوی نور الدین نے سختی رکھنی ہے تو رکھ لے.
ہاں جی، اللہ میں سختی کر لیں. یہ کیا مذہب ہے جو پیش کیا جا رہا ہے؟ میں آپ کو قسمیہ کہتا ہوں. I have found religion as the most easy way to follow, easiest path to walk on. اس لیے کہ مجھے اللہ کا یقین ہے. جب خداوند کریم یہ فرماتے ہیں کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا، تو وہ آپ کا بوجھ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ آپ کے کسی بھی کام کے لیے کیسے مصیبت بن سکتا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کی کہ اسلام کے ہر قانون میں استثناء ہے، قتل میں استثناء ہے. قتل سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے؟ مگر وہاں دیت کی صورت میں استثناء ہے. وہاں بھی اگر وارث معاف ہو جائیں تو چند پیسے لے کے اور خدا کے واسطے بھی قاتل کو معاف کر سکتی ہیں. تو کیا روزانہ رکھنا قتل سے بڑا جرم ہے؟ کیا یہ بڑے جرم ہیں؟ پھر وہ عام بندہ اگر قتل کے بڑے جرم کو معاف کر سکتا ہے تو اللہ اتنا چھوٹا ہے کہ آپ کی چھوٹی خطائیں بھی معاف نہیں کر سکتا؟ یہ کون بدگمان ہے جو اللہ پر اتنی بری نظر رکھتے ہیں؟ اس بدو سے کتنے کم تر کہ جو رسول کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ قیامت میں حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ خود. ہنسا اور ہنس کے چل دیا. فرمایا بلاؤ، اس میں ہنسنے کی کیا بات تھی؟ وہ لوٹا، پوچھا میاں تو ہنسا کیوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے کہ زمین پر جب عالی ظرف حساب لیتے ہیں تو آسان لیتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ سے بڑا عالی ظرف کون ہوگا؟ غور فرمائیے کہ دین کو سمجھنے والے کیسے دین سمجھتے ہیں اور ملا نظام الدین کیسے سمجھتے ہیں. غور فرمائیے آپ کا دین کتنا بڑا، کتنا آزاد، کتنا مشقتوں سے آپ کو بچانے والا ہے، اور دین کے فالوور دیکھیے کیسے آپ سے سلوک کر رہے ہیں. I don't blame them at all، مگر ان کو اپنی علمیت واضح کرنی چاہیے اور ان کو کشادہ طبیعتوں سے دین پیش کرنا چاہیے.